مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں کاوش جہانگیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے خوبصورت کلام کے لیے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم آج کے دور میں بھی غلام ہیں، ہم کس کے غلام ہیں، اور بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ غلام کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا جاتا تھا یا کس طرح سے اسے غلام بنایا جاتا تھا، کیا سلوک کر کر اسے غلام بنایا جاتا تھا، کن طریقوں سے اسے غلام بنایا جاتا تھا۔ اور ان سب باتوں کو دیکھنے کے لیے ہم خروج 21 باب اس کی 5 آیت سے میں یہاں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، اور اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ یہاں اس آیت سے پہلے اگر ہم اوپر سے کچھ اس کو پڑھیں، پہلے جیسے آپ گھر میں اسٹڈی کرتے ہوں تو آپ اسے دیکھیں گے کہ جب خدا نے موسیٰ کی شریعت میں غلام کے بارے میں جب انہیں حکم اور آئین دیے اور سکھایا کہ غلام کو کس طرح سے اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو خدا نے کہا کہ 6 سال تک تو اسے غلامی کروانا، لیکن 7ویں سال اسے آزاد کر دینا۔ 6 سال تک تو وہ تیرے ساتھ رہے، لیکن تو 7ویں سال اسے آزاد کر دینا۔ لیکن اگر کوئی غلام تیرے پاس سے نہ جانا چاہے، اگر اسے تجھ سے محبت ہو جائے اور وہ تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا چاہے، تو پھر تو کیا کرنا کہ اسے لے کر خدا کے سامنے حاضر کرنا اور دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھید دینا یا چھیدنا۔ اب ستاری کو جب ہم اردو ڈکشنری میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ چمڑا چھیدنے کا آلہ جو کفش دوزوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کفش دوزوں جو ہیں، کفش دوز کون سے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جو جوتے بنانے کا کام کیا کرتے تھے، جو چمڑے میں سوراخ کیا کرتے تھے، چمڑے کو چھیدا کرتے تھے، یا آج کے دور کے شاید ہم کہہ لیں جیسے موچی ہیں، کوبلر ہیں، جو ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں، تو میں بھی پاسبل کہ ان اوزاروں میں کوئی ایسا اوزار ہو کہ جس سے چمڑے میں سوراخ کیا جاتا ہے، چھیدا جاتا ہے اسے، تو اسے کہتے تھے ستاری سے۔ تو خدا نے کہا کہ تو اسے لے جانا اور ستاری سے اس کے کان کو چھید دینا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کان چھید کر اس میں بالی پہنی ہوتی ہے، کسی نے اپنے آئی برو کو چھیدا ہوتا ہے، اس میں کچھ لگایا ہوتا ہے، کسی نے اپنی زبان میں چھید کیا ہوتا ہے، کسی نے اپنی یہاں ٹھوڑی کے اندر چھید کیا ہوتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے ساتھ پہنی ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہماری نوجوان نسل، آج کے دور میں بھی ہم غلام ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کسی آقا کے پاس غلامی نہیں کر رہے، لیکن ہم ابلیس کی غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے جسم کو اذیت دیں، آپ اپنے جسم کو چھیدیں، آپ اس طرح کے کام کریں، آپ اپنے ہاتھوں میں کڑے پہنیں، آپ اپنے ہاتھوں میں ڈوریاں پہنیں، یا اس طرح کی چیزیں پہنیں، یا اپنے جسم کے کسی حصے میں چھید کروائیں، سوراخ کروائیں اور ان میں کچھ ایسی چیزیں پہنیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم آج بھی غلام ہیں، آج بھی ہم ابلیس کی غلامی میں ہیں۔ اگر کسی آقا کی غلامی میں نہیں، کسی بادشاہ کی، کسی انسان کی غلامی میں نہیں، تو کیا ہوا؟ آج بھی ہم غلامی میں ہیں، اور آج ہم ابلیس کی غلامی میں ہیں۔ اسی طرح جب دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں یہاں، تو استثنا کی کتاب 15 باب اس کی 15 سے 17 آیت میں دیکھیں گے ہم، یہاں میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ استثنا 15 باب اس کی 15 سے لے کر 17 آیت، اور میرے پاس جو بائبل ہے اس میں پیج ہے 181، اور یہاں لکھا ہے،
اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تو بھی غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو تجھ سے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں جاتا، تو ایک ستاری لے کر اس کا کان دروازہ سے لگا کر چھید دینا، تو وہ سدا تیرا غلام بنا رہے گا، اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا۔ یہ دوسرا ریفرنس بھی ہم دیکھیں تو ہمیں اسی بات کا مطالعہ ہوتا ہے، اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ غلام کے لیے یہ سب کیا جاتا تھا کہ اس کے کان کو چھید دیا جاتا تھا۔ اگر آج ہم کسی اور کی غلامی نہیں کر رہے لیکن پھر بھی ہم اپنے کان چھید رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا ہاتھوں میں کڑے یا دھاگے ڈوریاں اس طرح کی چیزیں باندھ رہے ہیں، تو بے شک ہم کسی انسان کی غلامی میں نہیں، لیکن آج بھی ہم کیا ہے کہ ابلیس کی غلامی میں ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے ہم، احبار 26 باب اس کی 13 آیت۔ میرے پاس جو بائبل ہے اس میں پیج ہے 120، احبار اس کی 26 باب ہے اس کا اور اس کی 13 آیت ہے۔ باب اور اس کی 13 آیت۔ جی یہاں لکھا ہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ دیکھیں ملک مصر میں جب بنی اسرائیل قوم وہاں غلام تھی تو وہاں فرعون اور جو بادشاہ جتنے وہاں گزرے اور جتنے سال یہ غلامی میں رہے وہ ان سے کام کرواتے تھے، ان سے اینٹیں بنواتے تھے اور اس طرح کی ان سے سخت محنت مزدوری کروائی جاتی تھی، تو وہاں یہ ملک مصر میں غلام تھے۔ لیکن اس آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم غلامی میں رہیں، خدا کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ ہم غلام رہیں، کیونکہ خدا تو چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں، لیکن ہم آج بھی اس ابلیس کی غلامی میں آج بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ ملک مصر سے اسرائیلی نکلیں، خدا انہیں آزاد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس آیت میں مرقوم ہے کہ میں تمہارا خداوند جو تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال لایا ہوں کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو۔ لیکن آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلامی کر رہے ہیں، اور جو کوئی جو کام کرتا ہے وہ اسی کا غلام ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کا غلام ہے، جو کوئی اور کام کر رہا ہے برائی کا وہ اس کا غلام ہے۔ آج بھی ہم ابلیس کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہم استثنا میں سے ہی دیکھیں گے، اس کا 5 باب اور اس کی 15 آیت، تو یہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم غلام رہیں، بلکہ وہ ہمیں آزادی بخشتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم غلامی کی طرف بھاگتے ہیں۔ استثنا اس کے 5 باب اور اس کی 15 آیت، یہاں میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ جی یہاں لکھا ہے، اور یاد رکھنا کہ تم ان کے مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ یہاں بھی دیکھیں تو اسی آیت کو ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملک مصر میں جو غلام تھے اسرائیلی، تو کیا کیا کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو وہاں سے نکال لیا، غلامی سے نکال لیا۔ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم غلامی میں سے نکلیں، آج بھی وہ انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے، آج بھی وہ ہمیں غلامیوں سے نجات دینا چاہتا ہے، لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے حکموں پر نہیں چلتے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو غلام ہیں ہی، لیکن ہماری جو اگلی نسلیں ہیں، ہماری جو آگے کی نسلیں ہیں، وہ بھی غلامی کی غلامی میں ہی جاتی رہتی ہیں،
وہ بھی مزید غلام کے غلام ہی بنے رہتے ہیں۔ اگر اس آیت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں ہم، نہمیہ کی کتاب ہے اور اس کا 9 باب اور 36 آیت، نہمیہ 9 باب اس کی 36 آیت۔ آیت میں یہ دیکھیں لکھا ہے یہاں، دیکھ آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں، سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ یہ دیکھیں اس بات کا یہاں پہ واضح ثبوت ہے کہ خدا نے مصر کی غلامی سے اسرائیل کو نکالا اور خداوند انہیں اسرائیل میں لے آیا اور انہیں وہاں کے پھل، میوہ جات اور ہر چیز اس طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن جب بنی اسرائیل قوم نے خداوند کے حکموں کو، آئینوں کو نہیں مانا، جب وہ خدا کے ساتھ نہیں چلے، تو پھر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا جو کہ نہمیہ کی کتاب میں یوں درج ہے کہ دیکھ آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو خدا نے دیا انہیں، جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بہت سال، بہت عرصہ پہلے ہی خدا نے دے دیا تھا کہ یہ ملک کنعان جو ہے یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اسی ملک میں یہ لوگ کیا ہوئے کہ غلام بن گئے اور اس کی اچھی چیزوں سے یہ قاصر ہو گئے اور اس کا پھل اور پیداوار انہیں کھانے کو پھر میسر نہ ہوا۔ سو لکھا ہے، سو دیکھ ہم اسی میں غلام بن گئے۔ تو اسی ملک میں کیا ہوا کہ یہ غلام بن گئے، جب انہوں نے خداوند کی باتوں کو نہیں مانا، حکموں کو نہیں چلے، اس پر آئین کو، اس کے آئین کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا کہ اسی ملک میں یہ غلام ہو گئے۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں اس غلامی کے بارے میں کہ ہم کس کے غلام ہیں، ہمیں کس طرح سے غلامی سے نکلنا ہے۔ اب اس میں ہم اس کے لیے دیکھیں گے یوحنا 8 باب اس کی 34 اور 35 آیت کہ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں، یا شاگردوں کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یوحنا 8 باب اس کی 34 سے لے کر اس کی 35 آیت تک یہاں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یعنی کہ جو کام کوئی کرے گا وہ اسی کا غلام ہے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ کا غلام ہے۔ کوئی جو ہے وہ اگر کسی کو مار رہا ہے، قاتل ہے وہ، تو وہ قتل کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، تو وہ اس طرح سے غلام ہے۔ اور جو کوئی اچھے کام کرتا ہے یا جو یسوع کی پیروی کرتا ہے، جو یسوع کا غلام بنتا ہے، تو وہ یسوع کے سکھائے ہوئے حکموں پر چلتا ہے، وہ یسوع کی سکھائی ہوئی باتوں پر چلتا ہے، تو وہ اچھائی اور راست بازی کا غلام ہوتا ہے۔ غلام بھی یہاں ہم دیکھیں تو دو طرح سے ہیں، ایک وہ جو ابلیس کے غلام ہیں، جو غلط کاموں میں ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو راست باز ہیں، جو راست بازی کے غلام ہیں، جو خدا کے غلام ہیں، جو یسوع مسیح کے غلام ہیں۔ تو ان کے لیے دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 16 سے 23 آیت کو ہم دیکھیں گے اور یہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کی غلامی یا پھر یسوع مسیح کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 16 سے لے کر اور اس کی 23 آیت تک یہاں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ گناہ سے آزاد اور راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔
मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। इस रोमियो के इस पूरे एबार में जो हमने पढ़ा है, हम इसी बात को इसमें सीखते हैं कि जो कोई काम करता है वो उसी का गुलाम है। अगर वो इब्लीस की गुलामी में चलता है, अगर वो उसके कामों की पैरवी करता है तो वो उसका गुलाम है। लेकिन अगर वो यीशु मसीह के सिखाए हुक्मों पर चलता है, अगर वो उसके अहकाम को मानता है, जिस तरह उसने अपने अज़ा को नापाक किया था पहले, जैसे कान छिदवा कर, हाथों पर अजीब अजीब कट लगाकर, जिस्म पर अजीब चीज़ें बनाकर, या कड़े पहनकर, या इस तरह के हाथों में डोरियां, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके जिस तरह उसने अपने अज़ा को पहले इब्लीस के लिए नापाक किया था, तो इसी तरह उसको चाहिए कि अपने अज़ा को खुदा के लिए भी पाक करे और उसके हुक्मों पर चले और वो खुदा का गुलाम बने। इब्लीस का गुलाम ना बने, वो खुदा का गुलाम बने, क्योंकि खुदा में गुलाम बनने से हमें क्या है, अच्छा फल मिलता है, पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। तो आज हमें क्या करना है कि हमें यीशु मसीह के शागिर्द बनना है। खुदावंद यीशु मसीह की गुलामी में हम चलेंगे तो हमारे लिए बेहतरी है। लेकिन अगर हम इब्लीस की गुलामी में चलेंगे, अपनी नौजवानी को, अपनी जवानी को, अपने इस अच्छे दौर को, खूबसूरत दौर को इब्लीस के हवाले करेंगे, तो फिर हम इब्लीस के ही गुलाम बनकर रह जाएंगे। एक आखिरी हवाला मैं यहाँ आपके लिए पढ़ता हूँ। गलतियों की किताब है, उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत। यहाँ लिखा है, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। देखें, गुलाम के साथ और बेटे के साथ क्या सलूक होता है। गुलाम हमेशा गुलाम ही होता है, वो किसी चीज़ का हकदार, वो किसी चीज़ का वारिस नहीं होता, उसका किसी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने खून के सबब से हमें खरीद लिया है, जब उसने हमारे लिए नजात के काम को पूरा किया है, जब उसने अपने बेशकीमती खून के ज़रिया से हमें गुलाम नहीं छोड़ा बल्कि बेटा बनाया है, तो फिर आज हम उसके वारिस हैं, क्योंकि बेटा वारिस होता है। और विरासत में आपको पता है कि बाप की हर नेमत, हर दी हुई चीज़ मिलती है। जैसे ज़मीन पर यहाँ हमारे बाप दादा ज़मीन पर हमारे लिए विरासत छोड़ जाते हैं, इसी तरह हमारे यीशु मसीह ने भी हमारे लिए विरासत रखी है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए बाप के पास जाकर तुम्हारे मकान तैयार करूँ। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें, आज हमारे लिए भी वो विरासत तैयार है, लेकिन ये हम पर है कि हमने किस तरह से उस विरासत को पाना है। अगर आप उस विरासत में शामिल होना चाहते हैं तो आप उसके बेटे बेटियां बनें। आप अपनी जवानी को, अपने इन अयाम को खुदा के लिए वक्फ करें, ताकि खुदा आपको गुलाम ना बल्कि आपको वारिस बनाए। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।